السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنی تفسیر جو شروع کریں گے آیت 122 سے لے کر 125 تک، اس میں ہم جو سبق سیکھنے والے ہیں وہ تین طرح سے ہم سیکھیں گے۔ پہلا جو ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کے اصول کیا ہیں، اور وہ بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لیں گے۔ دوسرا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے مختلف مراحل وہ دیکھیں گے۔ تیسرا، مساجد کے جو حقوق ہیں وہ کیا آتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرمان الہی ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو سارے جہانوں پر۔ ایسی ہی آیات جو ہیں وہ اسی سورہ میں 47 اور 48 میں گزر چکی ہیں۔ یہاں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تاکید اور ترغیب کے لیے لائی گئی ہے، جن کی صفت اور امت کا تذکرہ یہ اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ لہٰذا دوبارہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان باتوں کو اور جو ان پر انعامات کیے گئے ہیں انہیں نہ چھپائیں۔ تفہیم القرآن سے ہے کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے کچھ امور ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا، یعنی کہ یہ جو دعوت تھی انٹرنیشنل لیول پر جا رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، اور وہ ایک جگہ رک کر محدود تبلیغ نہیں کرتے رہے۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ دین کا کام کبھی رکنا نہیں چاہیے، اور جو اس میں سیریس ہوں، ویسے تو یہ سب پر ہی فرض ہے، تو جو اس کو کریں تو ان کو مخصوص اور محدود نہیں اپنے آپ کو کر لینا چاہیے۔ یعنی کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون کون ہماری اس ہدایت کو، اس تبلیغ کے لیے منتظر بیٹھا ہے۔ بے شک تبلیغ کا کام گھر سے شروع ہوتا ہے، لیکن وہیں پر ٹھہرتا نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کا پہنچانا ہر انسان کی طرف، انسانوں کے تھرو ہی ہوتا ہے، لیکن ہدایت کا مل جانا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جنہیں اللہ تعالیٰ چنتے ہیں پھر انہیں سخت آزمائشوں سے گزارتے ہیں تاکہ ان کو کندن بنا دیا جائے، اور یہ پریشانیاں ان کو یہ پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ صرف ان کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، جس میں اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ بندے کی صلاحیتیں بھی ابھرتی ہیں۔ جیسے کہ سونا اور ہیرے کو آپ دیکھیں کہ یہ سب سے مہنگی دھاتیں ہیں، لیکن یہ اپنے پہلے مرحلے میں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان میں کوئی چمک نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے ان کو مختلف سخت مراحل سے گزارا جاتا ہے، ان کی پالشنگ ہوتی ہے، کٹ ہوتا ہے ان کا، تو یہ پھر نکھر آتے ہیں، پھر ان کی قدر بھی بڑھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ امتحان جب بھی آئیں، بلائیں آئیں، اس راستے میں مشکلات آئیں تو ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کام آپ سے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اسی کے لیے یہ تیاری ہوتی ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کہتی ہیں کہ دنیا میں علم عام کرو، یعنی کہ ہم جتنا علم بانٹیں گے اتنا جہالت دور ہوگی۔ تو علم تو سب کو ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیول پر۔ آج آپ کسی سے بھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، حدیثوں کا بھی پتہ ہے، ہمیں قرآن کا بھی پتہ ہے، پر ان میں سے اپنے علم کے مطابق عمل کتنے کرتے ہیں، یہ ان کا سوال تھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ صرف علم کو سنتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے، دل میں نہیں اتارتے، کوئی جگہ نہیں دیتے۔ تو جب وہ جگہ نہیں دیتے تو پھر علم کے مطابق عمل بھی نہیں ہوتا، اور پھر ایسا علم جو ہے وہ جہالت ہی بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کانٹیکسٹ میں کہ جو امتحانات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومن مرد کو اور مومن عورت کو مسلسل امتحان میں ڈالے رکھتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک امتحان آتا رہتا ہے۔ فی نفسی ہی، کبھی اس کی اپنی جان میں، یعنی کوئی بیماری آ گئی، کچھ دکھ آ گیا،
و ولدی ہی، اور کبھی اولاد میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، و مالی ہی، اور کبھی اس کے مال میں آ جاتی ہے کہ اس کی نوکری چلی گئی یا کوئی اور مالی مسائل آ گئے، تو جو اس پر صبر کرے اور شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ اسے قبول کر لیتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اس کی، تو اس پر ایک خطا بھی باقی نہیں رہے گی۔ یعنی کہ اس کی یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی کہ اس کی جو ہے نا وہ صفائی ہو چکی ہوتی ہے، مرنے سے پہلے سب پاک صاف ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کی سزائیں وہ اسی دنیا میں مشکلات کی، بیماریوں کی صورت میں، اولاد کی طرف سے ملنے والی آزمائشوں کی طرف سے، یہ سب کاٹ کے جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اسے جلدی سزا دے دیتا ہے، اس پر کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ روکے رکھتا ہے، یعنی دنیا میں وہ موج مستی میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے روز اس کی سزا پھر بھگتتا ہے۔ تو وہ دعا تو آتی ہے نا کہ ہم نے آزمائشیں نہیں مانگنی، آئے گی، یعنی کہ ابھی آپ کی سورہ بقرہ کے اختتام پر وہ دعا آئے گی، ربنا لا تؤاخذنا۔ تو اس کے لیے دعائیں نہیں مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ آزمائش میں ڈالیں، بلکہ معافی مانگنی، استغفار کرنا ہے کہ ہمارے گناہ یہیں پر ہمیں توبہ کی موقع مل جائے اور یہیں پر صاف ہو جائے۔ حدیث میں ہے ایک اور کہ بڑی جزا یعنی ریوارڈ بڑی آزمائشوں کے ساتھ ہی آتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو انہیں بلاؤں میں ڈال دیتا ہے، تو جو راضی ہو گیا تو اسے بھی رضا ملتی ہے، اور جو ناراض ہوا کہ ایسا کیوں ہوا اس کے ساتھ، اسی کے ساتھ ایسا ہونا تھا، تو پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی جب وہ اس سے راضی ہو اپنی آزمائشوں سے، اپنی زندگی سے، تو پھر اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے مسلمان کو جو تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی اذیت، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جو اس کو چبھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کی کوئی خطا دور کر دیتا ہے۔ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے دو چیزیں ہمیں یہ حدیثوں سے جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہیں، وہ یہ کہ ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا کھرا ہے، کتنا سچا ہے، اور دوسرا جو بھی اس سے گناہ ہوئے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، تو وہ دور ہو جائیں۔ اسی میں انسان کی اصلیت پھر سامنے آ جاتی ہے، کس میں کتنا صبر ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ملا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ توحید کا حکم ملا سب سے پہلے، نماز، زکوٰۃ، بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا، طہارت کا خیال رکھنا، اور اس میں کئی ایک چیزیں آئی، یعنی کہ مونچھوں کا کتروانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، مانگ نکالنا، ناخن کترنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، جمعے کا اہتمام کرنا، اور مناسک حج وغیرہ، اور لغو باتوں سے منہ پھیرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، قیامت کو سچا جاننا، عاجزی کرنا، سچی گواہی دینا، روزہ رکھنا، کثرت سے ذکر کرنا، یہ چند احکامات تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سارے کے سارے اپنے عمل میں لائے۔ اب یہ دیکھنا ہے، اور یہ جو احکامات ہیں یہ اب تک جاری ہیں اسی طرح، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فطرت کے اندر انسان کی یہ ڈالتے ہیں، اور یہ بڑے حکم بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، سب کے لیے کچھ جو ہیں یہ، یعنی کہ کچھ یہ معمولی چیزیں ہیں تو یہ کئیوں کے لیے بہت بڑے حکم بن جاتی ہیں، جیسا کہ کسی سے کہا جائے کہ مونچھیں کتروا دو، یا کسی کو کہا جائے ناخن کاٹنا ہے۔ تو آج بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کے لیے یہ دونوں کام مشکل ہیں، مردوں کے لیے مونچھیں کتروانا اور عورتوں کے لیے ناخن کاٹنا۔ تو مونچھیں نہیں کتروا سکتے، ناخن نہیں کٹوا سکتے، تو پھر تبلیغ کا کام کیسے ہوگا؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں، اسی پر اگر رک گئے تو پھر آگے بڑی بڑی قربانیاں کیسے ادا ہوں گی؟ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اندرونی صفائی کا خیال رکھنا،
یہ بھی کئی لوگوں کے لیے بہت بڑا کام اور مشکل کام ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو اندر سے جیسے بھی ہیں چلیں گزارا کریں. لیکن نہیں، ایمان کا اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا پڑھو اقرا، تو اس کے بعد جو دوسرا حکم آیا تھا وہ صفائی کا، طہارت کا آیا تھا. تو اس کا بہت خیال رکھنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام کے لیے یہ تو معمولی چیزیں تھی. آپ تو ان سے بڑی بڑی آزمائشوں میں بھی ڈالے گئے اور آپ نے ان کو پورا کیا. اور تبلیغ کے لیے آپ کو ٹریولنگ کا، جیسے آپ کو انٹرنیشنلی حکم ملا کہ یہ ایک عالمگیر سطح پر یہ اس کو تبلیغ کو لے کر جانا ہے، گھر کا سکون چھوڑنا ہے. تو یہ بھی دیکھیں کہ آج کتنی سہولیات ہیں، پر گھر کا آرام کون چھوڑ کر تبلیغ کے لیے نکل رہا ہے؟ اور یہ خصوصاً یہ مقصد لے کر تبلیغ کا. تو یاد رکھے دین کے کام کے لیے قربانی شرط ہے. امامت یعنی لیڈرشپ کے لیے بہت سی خوبیاں چاہیے جو قربانیوں سے ہی پھر نصیب ہوتی ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں آگے یہ تفہیم القرآن سے جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام سے فلسطین میں ریگستان عرب کے مختلف کوشوں تک برسوں گشت لگا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. پھر اشاعت اسلام کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر فرمائے. شرق اردن میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو، شام اور فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو معمور فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ تعمیر کیا. آپ کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلیں، ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، قریش، اور عرب کے بعض قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور جو عرب قبیلے نسلاً ان کی اولاد سے نہیں تھے وہ بھی اپنا سلسلہ اسماعیل علیہ السلام سے جوڑتے تھے کیونکہ انہی کے مذہب سے متاثر تھے. دوسرے اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی جن میں بہت نبی آئے، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی. یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، یعنی کہ ان کا لقب تھا اللہ کا بندہ. اسی شاخ کے جب تنزل کا دور آیا تو یہودیت اور پھر عیسائیت پیدا ہوئی. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے مطیع فرما بردار تھے، جس کے صلے میں وہ دنیا کے امام اور پیشوا بنائے گئے. ان کے بعد امامت کا منصب ان کی اس نسل کو ملا جو بنی اسرائیل کہلائے. پچھلے 10 رکوعوں میں بنی اسرائیل کو ان کے جرائم بتائے گئے، ان کی غلطیاں یاد دلوائی گئی، اور انہوں نے امامت جیسی جو نعمت کی ناقدری کی اس کا ذکر آیا. جبکہ مسلسل ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ان میں اپنے انبیاء مبعوث فرماتے رہے، لہٰذا ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم کو امامت کے منصب سے اب موصول کیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما کر امامت کا منصب ان کو دے دیا گیا، اور ان کی پیروی کرنے والے ہی دین حق پر آ گئے. اگلی آیت میں آتا ہے، اور آیت نمبر 123 ہے، فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش کسی کو فائدہ دے گی، اور نہ ہی مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی. تفہیم القرآن سے ہے کہ جب امامت کی تبدیلی ہو گئی تو تحویل قبلہ کا اعلان ہونا بھی ضروری تھا. بنی اسرائیل کی امامت تک بیت المقدس مرکز دعوت اور قبلہ حق بنا رہا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اسی کو قبلہ بنائے رہے، مگر جب بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے موصول کر دیا گیا، برطرف کر دیا گیا، تو دعوت کا مرکز جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت تھا اور جہاں سے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ظہور ہوا، اسی کو دین الہی کا مرکز بنا دیا گیا. لہٰذا اہل کتاب اور مشرکین کسی کے لیے بھی کعبہ کو قبلہ تسلیم کرنے کے سوا
کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، ہٹ درمی کی بات دوسری ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت اور کعبے کی مرکزیت کا اعلان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 19ویں رکوع سے آخر سورہ تک مسلسل اس امت کو یعنی مسلمانوں کو وہ ہدایات دی ہیں جن پر انہیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تعریف الفرقان سے آتا ہے کہ اس سے پہلے آیت میں کہا گیا کہ اہل کتاب کے کافر اپنی روش پر قائم، کفر پر آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو سوائے چند اہل کتاب کے مدینہ میں یہودی ایک فعال قوت تھے اور اسلام کے لیے کھلا خطرہ بن رہے تھے۔ ویسے من حیث القوم یہودی عیسائی دونوں اسلام کی دشمنی پر تلے ہوئے تھے۔ یہاں اہل کتاب کے یہودیوں سے خطاب ہے۔ فرمایا اے اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل، ہم نے جو تمہارے اجداد سے عہد کیا اس کو پورا کرتے رہے۔ تمہاری نافرمانی باغیانہ سرکشی کے باوجود تم کو نعمتیں دیتے چلے گئے، ملک دیا، حکومت دی، غالب قوت بنایا، رسالت کا سلسلہ تم میں جاری رکھا، کتنے انبیاء تم میں بھیجے، ہمسایہ قوموں پر برتری عطا کی۔ ہمارے احسانات کا یہ بدلہ ہے کہ ہمارا پیغام تم تک پہنچ گیا، ہم نے اپنا آخر رسول مبعوث فرما دیا، اس نے ہماری کتاب تم کو سنا دی جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، مگر تم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اپنی کتابوں میں پڑھ لو کفر پر قائم رہنے والوں کا کیا انجام بتایا گیا ہے۔ ڈرو اس دن سے جب نہ کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا، نہ کوئی معاوضہ یا بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی حامی ہوگا، نہ مددگار، نہ شفیع۔ درس قرآن سے ہے۔ اس سورہ میں 3 مرتبہ یا بنی اسرائیل کے معزز خطاب سے یہود کو مخاطب فرمایا، اولاد اسرائیل ہونے کی وجہ سے اس خطاب سے سرفراز فرمایا کہ اس نسبت کو یاد دلایا کہ اس کا شکر کرو اور اطاعت کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، وہ میرا عطیہ تھی، تمہیں عزت و شرف بخشا محض اپنے فضل سے، سارے جہان پر فضیلت دی، یہ بزرگی میری عطا تھی، تمہاری ذاتی شے نہیں تھی کہ تم سے چھینی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر اپنی فضیلت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور قیامت کے دن سے ڈرو۔ دنیا میں تو انسان کسی کی مدد سے بدلہ یا معاوضہ دے کر یا کسی سے سفارش کرا کر بچ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کام نہیں دے گی سوائے ایمان اور اعمال صالحہ کے، کچھ بھی وہاں کام نہ آئے گا۔ بنی اسرائیل کو، یہ درس قرآن سے آپ کو بتا رہی ہوں، بنی اسرائیل کو اس بات پر غرور تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، اولاد ابراہیم کے میں سے ہیں، نبوت ہمارا ہی ورثہ ہے، ہم سب کے پیشوا اور امام ہیں، رسالت صرف بنی اسرائیل میں ہوتی چلی آئی ہے، تو بنی اسماعیل میں کوئی نبی مبعوث ہوا ہے نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں اسی لیے ہمیں کسی کی بھی اتباع کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں بیان کیا ہے۔ اب اس بارے میں کئی امور کا بیان کرنا جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ نمبر 1 کہ امامت اور پیشوائی کا مرتبہ اسے ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے امتحانات میں کامیاب ہو۔ ظالم اور فاسق کو امامت کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اہل اسلام کا قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، یعنی مسلمانوں کا اول قبلہ جو شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ اس کی فضیلت اور بزرگی میں کوئی دوسری رائے نہیں دی جا سکتی۔ تیسری بات ملت اسلام ملت ابراہیم ہے۔ چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور بعثت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، لہٰذا آپ کے طریقے پر وہی ہو سکتا ہے جو ملت اسلام کو قبول کرے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ پانچویں بات یہ کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان سے نہیں ہیں، ان کا خیال باطل ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں۔
اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں جن کی اولاد میں سے یہ ہے جو ایک مدت تک رسالت جو ہے اس کو انجوائے کرتے رہے۔ اب وہ فضیلت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان دونوں بیٹوں کے لیے برکت کی دعا کی تھی، لہٰذا یہود کو تو فوراً نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آنا چاہیے تھا، جن کا ظہور ہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے انہی کی اولاد میں سے ہوا۔ غرض اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں سے شروع ہو کر پارہ ختم ہونے تک مذکور بالا میں سے ہوگا، اور مقصد کیا ہے کہ اس کا اظہار ہو کہ آپ پر کس طرح قرآن پاک جو ہے وہ کس طرح آپ نے اس کو آگے لے کر اور اس کے لیے کس طرح دعا کی کہ اس ہدایت کو آگے تک لوگوں میں پہنچایا جائے۔ اور یہ جو آپ کا ذکر آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ مکی اور مدنی دونوں قسم کی 25 صورتوں میں موجود ہے، اور آپ کا شمار اولو العزم انبیاء میں سے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مختلف امتحانات، ان میں کامیابی، پھر ان کے انعامات کا بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عذرائے شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ یہ انعام آپ کی ذریت کو بھی ملے گا، لیکن اس میں جو نافرمان، ظالم اور فاسق ہوں گے وہ یہ انعام نہ پا سکیں گے۔ چنانچہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں تو وہ ان کو پورے طور پر بجا لائے۔ تفسیر القرآن سے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی، بلکہ میچورٹی سے، ان کے سن شعور سے لے کر مرنے تک پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی حق کی خاطر قربانیاں آتی ہیں، جو ملتی ہیں، اور حق کی خاطر جتنی بھی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، وہ سب آپ پر سے گزری ہیں، آپ نے ان کو جھیلا ہے۔ اور وہ چند کیا ہیں؟ آپ ایک بت تراش اور بت فروش کے گھر پیدا ہوئے، مگر آپ نے باپ کی خواہش کے خلاف ان کو اس کام سے منع فرمایا، ہر طریقے سے سمجھایا۔ اس پر باپ پورے خاندان اور بادشاہ تک سے دشمنی مول لی، محض حق کی خاطر، سچائی کی خاطر۔ دوسرا، بتوں کو توڑنے کی پاداش میں آگ میں جلانے کا فیصلہ ہوا، اور اس کو بھی خوشی سے منظور کر لیا۔ تیسرا جو ہے حق کی خاطر، اور یہ میں آپ کو تفسیر القرآن سے بتا رہی ہوں۔ تیسرا جو ہے حق کی خاطر ہجرت کی، باپ نے گھر سے نکال دیا، گھر بار وطن سب کو چھوڑ دیا۔ چوتھا، بڑھاپے میں بیٹا ہوا، وہ بھی دعائیں مانگ کے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیوی اور دودھ پیتے بچے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ آئے۔ پانچواں، جب وہی بیٹا ذرا جوان ہوا تو اس کو قربان کر دینے کا حکم ہوا، تو بے دریغ اس پر بھی آمادہ ہو گئے۔ غرض آپ کی قربانیوں اور آزمائشوں کی طویل فہرست ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اور اس کے نتیجے میں آپ کو دنیا جہان کا امام بنا دیا، اور آئندہ قیامت تک کے لیے مسلسل یہ سلسلہ نبوت آپ کی اولاد سے منسلک کر دیا۔ دنیا کے بیشتر مذاہب آپ کی طرف نسبت کرنا باعث عزت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ درس قرآن سے ہے کہ برے، سخت اور کڑے امتحان کی تکمیل اور انعام کا صلہ یہ ملا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے متعلق یہ فرمان سنا تو درخواست پیش کی میری اولاد میں سے بھی امام اور نبی بنائیے۔ اس پر جواب ملا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی فرمایا درخواست تو منظور ہے مگر اس کا کچھ ضابطہ ہے، اور یہ ایسا عہدہ ہے جو ظالموں اور نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا۔
تو حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ دعوے دار تھے کہ نبوت اور امامت ہمارا ہی ورثہ ہے، ہم بنی اسماعیل کا اتباع نہیں کر سکتے۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ ثابت فرما دیا گیا کہ امامت کا منصب نہ کسی کا ورثہ ہے، یعنی یہ کسی کو ورثے میں نہیں ملتی، اور نہ ہی ظالموں اور فاسقوں کو یہ دی جا سکتی ہے۔ یہ مرتبہ انہی کو ملتا ہے جو اللہ کے کامل فرما بردار ہوں، اس کے امتحان میں کامیاب ہوں، خواہ وہ اسرائیلی ہوں یا اسماعیلی۔ دونوں میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، مگر سلسلہ نسب کا اس میں دخل نہیں ہے۔ آیت نمبر 125 ہے، یہود خانہ کعبہ کی بزرگی اور فضیلت کے قائل نہیں تھے اور حج بیت اللہ کو نعوذ باللہ لغو فعل جانتے تھے کہ یہ جاہل عربوں کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، نہ انہوں نے اسے تعمیر کیا ہے۔ یہود کے اس باطل خیال کا رد کر کے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو یعنی کعبہ کو مرکز اور امن کی جگہ، بیت سے مراد یہاں بیت اللہ ہے یعنی اللہ کا گھر ہے، اور خانہ کعبہ جو مکہ میں ہے یہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا قدیم ترین مکان ہے۔ یہ وہ مقدس گھر ہے جس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا تھا زمین پر، پھر اس کے منہدم ہونے پر دوسری بار آدم علیہ السلام نے دوبارہ بنایا۔ پھر طوفان نوح میں جب یہ مطلب ختم ہو گیا، غرق ہوا، اس کی وجہ سے پھر تیسری بار جو تھا وہ شیس علیہ السلام نے اس کو بنایا، اور چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پانچویں بار قوم عمالقہ نے اسے بنایا، چھٹی بار قبیلہ جرہم نے، ساتویں بار قصی بن کلاب نے، یعنی کہ یہ جب جیسے جیسے اس میں کوئی کمی ہوئی، یعنی کہ کہیں سے ٹوٹا تو یہ جیسے جیسے اس کی دوبارہ سے ریپیئر ہوئی تو یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے۔ آٹھویں بار قریش نے اس کو بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب خطیم کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ آٹھویں بار قریش نے اس کو بنایا تھا۔ نویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، اور 10ویں بار حجاج بن یوسف نے کیا، اور پھر آہستہ آہستہ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، بہت سے مختلف شیوخ اس کو بناتے آ رہے ہیں۔ بہرحال کعبہ دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہے جس کو اللہ کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا۔ درس قرآن سے آتا ہے کہ مثابۃ للناس کے معنی لوگوں کے بار بار لوٹنے کی یا رجوع کرنے کی جگہ ہے۔ مثابہ کہتے ہیں گھاٹ کو، تو اس کو دو طرح سے سمجھیے۔ بار بار لوٹنے کا کیا مطلب اس میں آتا ہے، یعنی کہ پانی جو ہے وہ سب کی بیسک نیڈ ہے، ہماری بیسک ضرورت ہے یہ ہر جاندار کی، تو لوگ اور جانور پلٹ پلٹ کر گھاٹ پر آتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسرا جب پانی میں ہاتھ ڈالیں تو پانی جیسے کہ کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے تو جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو ادھر ایک مطلب وہ رنگ سا بن جاتا ہے پانی نکالنے کا، لیکن پھر وہ دوبارہ رنگ اکٹھا ہو کر پانی کی سطح کو برابر کر دیتا ہے۔ تو یہی وہ معنی ہے کہ بار بار پلٹ کر پھر آنے کی بات ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کا استعمال خانہ کعبہ کے لیے ہوا۔ تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ یہ جو ہے خانہ کعبہ مرجعی خلاق بنا ہے، یعنی مخلوق کے بار بار جمع ہونے کی جگہ بنا، اور یہ رہے گا، اور لوگ بار بار اس کی طرف جانے کی آرزو کریں گے۔ چنانچہ اہل ایمان کبھی اس کی زیارت سے سیر نہیں ہوتے، بلکہ بار بار ہر مرتبہ جب ایک دفعہ جاتے ہیں تو دوبارہ ان کو اس کی زیارت کا، عبادت کا، طواف کا شوق لے کر جاتے ہیں۔ جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والے باقی ہیں یہ گھر بھی باقی رہے گا۔ قرب قیامت میں
دنیا سے اہل ایمان اٹھا لیے جائیں گے، کوئی اہل ایمان نہیں رہے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک حبشی خانہ کعبہ کو منہدم کر کر پتھر پتھر جدا کر دے گا، جس کے بعد ہی سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں چنتے تھے، اور جوں جوں دیواریں بلند ہوتی جاتی تھی پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ یہ میں آپ کو درس قرآن سے ہی کروا رہی ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نیچے سے گارا دیتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صحیح حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے بعد مقام ابراہیم پر تشریف لائے، اس کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کو واجب طواف کہتے ہیں۔ تو یہ حکم اس امت کو دیا جا رہا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یعنی یہاں پر اب امام یہیں سے نماز کروائے گا، امام کے کھڑے ہونے کی یہ جگہ بنے گی۔ آگے فرمایا، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو خوب پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ لہٰذا یہود اور نصارہ کو بتلایا جا رہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ہی خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اور ان کو ہی حکم دیا گیا کہ طواف، اعتکاف، نماز پڑھنے والوں کے لیے اس کو ظاہری اور باطنی یعنی چھپی گندگی سے پاک رکھا کرو۔ اور چھپی گندگی یعنی کوئی کافر مشرک نجاست باطنی والا داخل نہ ہو۔ یہاں ابن کثیر سے آتا ہے مثابۃ للناس و امنا، کا مطلب ہے کہ بیت اللہ کو ایسا مقام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ اس کے لیے اس قدر مشتاق اور بے قرار ہیں کہ کبھی ان کے دل جو ہیں اس سے بھرتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا ہم نے اس گھر کو دشمن سے امن پانے کی جگہ بنا دیا ہے کہ اس میں ہتھیار کو نیچے رکھ دیا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ خانہ کعبہ میں آتے تو امن میں ہو جاتے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہ دونوں دعائیں بھی اللہ کے خلیل کی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف اور قبولیت سے نواز دیا، جو سورہ ابراہیم کی آیت 37 سے 40 آیت میں آتی ہیں۔ یہ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، ہر وقت انسانوں کا ہجوم یہاں لگا ہوتا ہے الحمدللہ، اور بیت اللہ کو ایسا امن کا گہوارہ بنا دیا ہے کہ نہ صرف انسانوں کے لیے امن، سکون اور چین ہے، بلکہ یہاں حالت احرام میں چونٹی تک کو نہیں مار سکتے، وہاں کے درخت کیا اس کے پتے بھی نہیں توڑ سکتے، وہاں کی گھاس بھی نہیں کاٹی جا سکتی، سب کے لیے امن اور سکون ہے وہاں پر۔ افسوس ہے کہ آج کل خانہ کعبہ کا جو ہے وہ اس طرح سے وہ رونق نہیں ہے، تو یہ بھی اس میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا مسلمانوں کے اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ اب خانہ کعبہ جو ہمارے لیے لوٹنے کی جگہ تھی وہاں ہمارا جانا ناممکن ہو گیا ہے۔ ابن کثیر سے آتا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، یعنی بیت اللہ کو بتوں سے، لغو کاموں سے، جھوٹی باتوں سے، نجاستوں سے پاک رکھنا۔ یہ ابن ابی حاتم سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسروں کے اقوال ہیں جن سے اس کی وضاحت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ للطائفین سے مراد باہر سے آنے والے ہیں، اور العاکفین سے مراد یہیں کے رہنے والے یعنی مقیم لوگ ہیں۔ قتادہ اور ربیعہ بن انس سے بھی یہی تفسیر مروی ہے۔ بیت اللہ کے علاوہ دوسری مساجد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کو پاک صاف رکھا جائے۔ سورہ نور کی آیت 36 کا مفہوم ہے کہ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے کا، جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اس کے نام کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کو زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ پسند ہیں، بلکہ محبوب ہیں، اور بلندی سے مراد گندگی، لغویات اور غیر مناسب باتوں اور کاموں سے پاک رکھا جائے، کیونکہ وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔
اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسے قدموں کی بات آئی، مقام ابراہیم کی، کہ وہ ان کے قدم بھی نیکی کی راہ دکھاتے ہیں اور اس کو مصلی بنا دیا گیا۔ تو پیر جو ہیں، پیر کا لفظ جو آتا ہے وہ پیروی بھی اسی سے آتا ہے، یعنی کہ پیر کیا کرتے ہیں؟ نشان چھوڑتے ہیں، تو انہی نقش قدم پر چلنے والے پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کو راضی کرتے ہیں انہی کو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر وہ امام بھی بن جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کل دنیا کا امام بنا دیا گیا۔ اور پھر صاف رکھو اس کو رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، صرف گھر بنانا نہیں ہے، صاف بھی اس کو رکھنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں۔ لیکن جس کا حکم ہے کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھو، اسے کون کون صاف رکھتا ہے؟ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، جو مساجد کو صاف رکھے۔ تو دیکھیں اپنی اپنی مساجد کو، اپنی قریبی مساجد کو لوگوں کی تربیت کریں، اس بڑے حکم کا انہیں بتائیں اور خود بھی سمجھیں۔ پاک جو رکھنا ہے وہ حسی طور پر بھی ہوتا ہے، یعنی ظاہری صفائی کے طور پر بھی، اور روحانی بھی، معنوی بھی جو کہ ہوتا ہے۔ کوئی گناہ یا شرک نہ ہو اس میں۔ مسجد میں تھوکنا بھی گناہ ہے، اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے۔ اور دفن کیا کرنا ہے کہ اگر کسی کو تھوک آتی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس نے قبلہ کی طرف نہیں تھوکنا، وہ اپنے منہ نیچے کر کے دو پاؤں کے بیچ میں تھوکے گا اور اس کو ادھر ہی دفن کر دے گا۔ اور ویسے مسجد میں جو ہے ویسے بھی تھوکنا منع ہے، اور اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس کو فوری طور پر دفن کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفائی کرنے والی کو اتنی عزت بخشی تھی کہ اس کی قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑا تھا، کیونکہ لوگوں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں۔ تو یہ صفائی کرنے والے کی اتنی عزت تھی، تکریم تھی، جو اللہ کے گھروں کو صاف کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ صفائی میں کیا آتا ہے کہ لہسن کھا کر مسجد نہ جائیں۔ قرآن میں مساجد میں آنے کے لیے بھی فرمایا گیا ہے کہ اپنی زینت کو پکڑو، اور انسانوں کے امام سے یہ کام لیا گیا، یہ سعادت سمجھیں۔ اور یہ 4 کام کیا بتائے؟ طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود۔ طواف اور اعتکاف، رکوع اور سجود تو یہ اسپیسیفکلی مطلب رکوع اور سجود کو اگر نکال دیں تو یہ کعبہ کے لیے ہیں، تو باقی جو رکوع اور سجود ہے وہ باقی تمام مساجد میں بھی ہوتے ہیں۔ انبیاء تمام کے تمام یہاں آتے رہے ہیں خانہ کعبہ میں، اور لیکن جب لوگ علم اور عمل سے دور ہوئے، تعلیمات کو اپنے انبیاء کی بھول گئے، تو ان میں پھر شرک دوبارہ سے آ گیا۔ تو انہی میں ایک شخص تھا عامر ابن لوہی، اور یہ بہت انفلوئنشل بندہ تھا، یعنی کہ اس کو کوئی اس کی بات کو رد نہیں کرتا تھا، جرت نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے خود ہی جا کر بت خریدے، اور بت خرید کر لایا اور خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے۔ اس کو کوئی منع نہ کر سکا، اور وجہ کیا تھی؟ لوگوں کے ایمان کمزور تھے، اور اسی طرح یہ بت پرستی کی طرف پھر لوٹ آئے۔ لیکن سب کو یہ علم تھا کہ آخری نبی کا قبلہ یہی ہوگا، یعنی نماز سبھی پڑھتے تھے، اس وقت بھی پڑھتے تھے۔ اور لیکن جو معراج پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہاں ان کو صرف نماز نہیں ملی تھی، بلکہ وہاں پر آپ کو جو مقدار مقرر کی گئی تھی 5 نمازوں کی۔ اور پھر یہ ہوا کہ اس شرک میں جب لوگ مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا، اور خانہ کعبہ پھر سے توحید کا مرکز بن گیا۔ آپ نے نماز کی وضاحت فرمائی، اوقات مقرر فرمائے، اور سب نمازوں کی اہمیت الگ الگ بتائی، جتنی بھی نمازیں ہیں، اور ان کی طریقہ ادائیگی سمجھایا اور کر کے دکھایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ علق میں آتا ہے کہ وسجد وقترب، نماز اور قرآن پڑھنا ہے، یہ مساجد کا حق ہے۔ وہاں پر فالتو باتیں، سوئے رہنا یا کھیل کود کرنا یہ منع ہے۔ جماعت کی جگہ میں کھانا کھانا کہ جس سے صفائی اور آب و ہوا خراب ہو، اسمیل ہو جائے، ایسے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی کہ جس کے اندر پیاز وغیرہ ایسی اچار والی چیزیں ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خشوع میں کمی آتی ہے، اور ویسے بھی منع ہے یہ چیزیں۔ جب کھا کر نہیں آ سکتے تو وہاں بیٹھ کر کھانا تو زیادہ منع ہے۔
تو حرم میں کھانا ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں افطاری کے رمضان میں افطاری کے لیے وہاں کھانا ملتا ہے، لیکن وہ ایسے کھانے نہیں ہوتے، پیاز لہسن والے کھانے۔ یہ سب احکامات ہیں اور ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں خوب سمجھیں اور ان کو جانیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، الہی آمین۔